السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، یقیناً یہ ویڈیو تاخیر سے آپ تک پہنچ رہی ہے اور بہت زیادہ تاخیر سے۔ ویسے بھی اگر آپ ہمارا جائزہ لیں ہماری ویڈیوز کے آنے کا، تو وہ بات نہیں ہے کہ جی آپ پراپر ایک ٹائم پہ ڈالیں تو وہ الگوریتھم میں آ جائے گا اور فلاں ہو جائے گا۔ ہم پہلے بھی ان چیزوں کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دیکھیں، رمضان میں کئی دیگر مواقع ایسے آئے، چیزیں آئیں، لیکن ہم نے جو پراپر ایک کام شروع کیا ہوا تھا اسی پر ہم نے فوکس رکھا ہے۔ تو کوئی نہیں ہوگا اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہیں، نہ ہی ہمارا اس طرح کا کوئی مقصد ہے۔ کوئی مثبت، کوئی مفید معلوماتی چیزیں رمضان کے علاوہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی ہوں گی، اور مختلف علمی موضوع، معلوماتی، تفریحی، اس طرح کی ادبی چیزیں، سیاسی تبصرے، یہ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رمضان کے بعد پیش کرتے رہیں گے۔ فی الوقت یہی سلسلہ ہمارے خلاصے کا جاری رہے گا۔ چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ دیکھیں، شروع میں کتنا کہا جا رہا تھا کہ 30 روزے، جی 30 روزے آ رہے ہیں، 30 دن، اور یہ سارا ایک ذہن پر ایک عجب سی ایک کیفیت اور عجیب سے تبصرے اور باتیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، کہ یہ زندگی کے چند دن ہیں، اور آج دیکھیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ واقعی ایام معدودات ہے۔ بڑا ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جی 30 روزے آ رہے ہیں اور رکھے جائیں گے اور یہ ہوگا جی۔ تو جس ذات نے یہ روزے فرض کیے ہیں وہ توفیق دیتا ہے انسان کو رکھنے کی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، تو توفیق اس سے مانگنی چاہیے۔ ہدایت، توفیق، اسلام کی جو رغبت ہے وہ خود بخود نہیں القاء ہوتی، القاء ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو جو اس کا متمنی ہوتا ہے، جو اس کا ولنگ ہوتا ہے۔ تو بہرکیف ہم خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ہے 28ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے کہ 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جن کے شوہر نے ناراضگی کی حالت میں ان کو کہہ دیا تھا، تم میرے لیے میری جو ہے نا والدہ، میری ماں، اس کے مثل ہو گئی ہو، اسی طرح ہو۔ در حقیقت عربوں کا ایک یہ رواج تھا جسے زہار کہا جاتا تھا۔ یہ بھی طلاق کی ایک قسم تھی جس سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ وہ اس معاملے پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر انہیں رخصت دینے سے تردد فرمایا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید بات کرنا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا۔ اس پر سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رب العالمین میں دعا مانگی کہ اے اللہ، اس سلسلے میں میری مدد اور میری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا کو قبول کیا، ان کی فریاد کو سنا، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ قد سمع اللہ قول الذی، یہ جو آیات ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا مکالمہ، آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ پھر بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے لیے حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کی جو ہے نا وہ چیز اختیار کر لیں، اس طرح کے رویے اور اس لیول پر آ جائیں یا اس طرح کا کچھ کہہ بیٹھیں، تو پھر اگر رجوع کرنا چاہیں تو انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 60 جو ہے نا دن، یعنی مسلسل 2 ماہ روزے رکھنا ہوں گے، یا اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو اس کے لیے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت کا معیار بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کے دشمن کے بارے میں محبت ہو۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، وہ چاہے اس کا قریبی عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ الحشر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تھام لیا کرو اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں اہل ایمان کے 3 طبقات کا ذکر ہے۔
ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار اموال اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے سب کچھ جو ہے نا اس کو وقف کیا اور ہجرت کی۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ انصاری صحابہ کا ہے جو مہاجرین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی وہ، بلکہ اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، اپنی ایک ایک چیز ان سے شیئر کرتے تھے، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ مہاجرین انصار صحابہ کرام اپنے بیشتر جو ہے نا یعنی تیسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا ہے، جو اس چیز کے ولنگ رہتے تھے کہ ہمارا ایمان، ہمارا معیار بھی ویسا ہو جائے جیسے پہلے والوں کا ہے۔ سورہ حشر کے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک اہم توجہ طلب بات ہے، سماعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دے تو وہ بھی اس کی ہیبت سے، اس کے اندر موجود حقائق سے، اس کے رعب سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ انسانوں پر نازل ہوا، انسانوں کے لیے نازل ہوا۔ آج ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، ہمارا قرآن مجید کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ صرف خیر و برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے اور سب سے اونچی جگہ پر ہے، بڑے احترام کے ساتھ صبح اٹھا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، جی یہ بالکل یہ بھی برکت ہے اس کی، لیکن اصل میں قرآن مجید عمل کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، خوبصورت نام، اللہ رب العالمین کی صفاتی نام، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو دشمنوں سے، دین اسلام کے دشمنوں سے برات کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد سورہ الصف ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ تو جہاد کرنا یعنی لڑنا، تو جہاد کے مختلف مارکے ہیں آپ کے پاس، میدان کارزار کی صورت میں بھی ہے اور کئی میدان ہیں، علمی میدان، عملی میدان، اس کے بعد قلمی میدان، آج مختلف حوالے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یہ میدان، اس طرح کی چیزیں جہاں جہاں پر جد و جہد اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی، اسلام کا حقیقی تصور، اسلام کا مثبت چہرہ پیش کرنا اور اسلام کا دفاع کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ الجمعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کا تذکرہ کیا کہ وہ تورات کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کے ساتھ ایک مثال دی ہے، گویا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، وہ گدھے نے اس کا بوجھ تو اٹھایا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ عالم نہیں بن جاتا کتابوں کے بوجھ اٹھانے سے۔ تو یہ اصول ہے قرآن مجید کا کہ اپنے شان نزول اور اس کے بعد یہ رہتی دنیا تک کے لیے آج ہم دیکھیں کہ کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں، علم ہم نے بھی حاصل کیا ہوا ہے، پڑھے ہوئے ہم بھی ہیں، کئی کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، صحیحین، بخاری، مسلم، ہم سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، ہمیں علم ہے، مسائل کا علم ہے، ادراک ہے، اس کے باوجود کیا ہمارا عمل بھی ہے؟ اگر ہمارا عمل بھی نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس طرح تو پھر وہ کتابیں لادنے والا، اس کا بوجھ اٹھائے پھرنے والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے سے محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد اس میں کاروبار کا تذکرہ ہے کہ جمعہ کے دن کا تذکرہ ہے، جمعہ کے لیے بلائے جانے کا تذکرہ ہے کہ جو آپ جمعہ سے پہلے بھی کاروبار کریں اور جمعہ کے بعد بھی کریں، اور درمیان میں جب اذان کا وقت ہو، جمعہ کے لیے بلایا جائے تو آپ مسجد میں دوڑ کر آئیں، جب آپ نماز پڑھ لیں، جمعہ خطبہ سماعت کر لیں، اس کے بعد آپ جائیں اللہ کی زمین میں اللہ کا فضل تلاش کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کو فضل کہا ہے، تو یقیناً اللہ کا رزق، اللہ کی نعمتیں اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں خیر صلی اللہ سے، ہم جمعہ والے دن، ہماری تو چھٹی جمعہ والے دن ہے، اسلام، قرآن ضابطہ حیات ہے، معیشت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، روزی اور رزق کرنے کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ والے دن پہلے بھی کھول لو دکانیں، کام کر لو اور جمعہ کا ٹائم بند کر دو، پھر جمعہ کے بعد پھر کھول لو۔ ہم نے خیر صلی اللہ سے چھٹی ہی جمعہ والے دن کی رکھی ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد سورہ منافقون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا کہ منافقین آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ منافق بولتے ہی جھوٹ ہیں۔ منافقوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا منافقت سے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات اور مسائل بیان کیے ہیں، مختلف عدتوں کا ذکر ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، جبکہ عام عورت کی عدت 3 طہر یعنی 3 حیض تک ہے، اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ تقوی کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، اور متقی شخص کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے وہم و گمان ہی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان و عمل سے مشروط کیا ہے۔ ازواج مطہرات اور اہل ایمان کو سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیا ہے کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔ ان کے مد مقابل فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کامیاب رہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا، اپنے کردار کو ہر طرح کی آلودگی سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے متعلقین کو، سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ خرافات سے، آلودگیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔